وہ میں نے آپ کا کلپ سنا تھا کنز ایمان کے ترجمے کے حوالے سے، جی 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 وہ جو اعلی حضرت نے عفریت کا ترجمہ کیا تھا. پھر میں نے اس کے بعد مفتی راشد صاحب کا بھی کلپ سنا. تو میرا جو سوال جو بنتا ہے نا وہ میں آپ سے کر دیتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محفل میں بیٹھا تھا عفریت، وہ صحابی تھا. جی جی ایک آپ بالکل نے یہ صحابی تھا. تو اس کی ایک مجھے چاہیے اگر بتا دیں کہ اس صحابی ہونے کی کیا دلیل ہے، کہ کیا وہ واقعی صحابی ہونے صحابی کی تھا؟ کوئی دلیل نہیں چاہیے، کافر ہونے کی دلیل چاہیے. مفتی راشد محمود رضوی بریلویوں کے مشہور عالم دین ہیں. یہ اپنے یوٹیوب چینل پر مختلف موضوعات پر ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں. ان کی زیادہ تر ویڈیوز انجینئر محمد علی مرزا کے متعلق ہوتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے قرآن مجید کے ایک لفظ عفریت سے متعلق انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی راشد نے اپنی اپنی رائے دی. انجینئر محمد علی مرزا کا موقف ہے کہ لفظ عفریت حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کے بارے میں آیا ہے، جبکہ مفتی راشد محمود کا موقف یہ ہے کہ عفریت کا معنی خبیث ہے. انجینئر محمد علی مرزا کے ایک سٹوڈنٹ نے لائیو سیشن میں انجینئر محمد علی مرزا سے ایک بار پھر اس مسئلے پر وضاحت مانگی. انجینئر محمد علی مرزا نے پھر وہی وضاحت کی، لیکن یہ سٹوڈنٹ انجینئر محمد علی مرزا کی وضاحت پر مطمئن نہ ہو سکا اور مفتی راشد محمود کے پاس اس مسئلے کی وضاحت پوچھنے چلا گیا. تو آئیے دیکھتے ہیں مفتی راشد محمود کی وضاحت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے پاس سرگودا سے ثناء اللہ صاحب تشریف لائے ہیں. یہ تقریباً 4 سال سے انجینئر محمد علی مرزا کو سنتے آ رہے ہیں اور ایک مسئلہ پر انجینئر محمد علی مرزا سے انہوں نے لائیو سیشن میں مختلف سوالات کیے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے مسئلہ عفریت جن. سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 میں عفریت کا کلمہ ذکر ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں عفریت جن نے کہا کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آؤں گا آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے. یہ جو عفریت ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے خبیث جن. اس پر انجینئر محمد علی مرزا نے اعتراض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کو خبیث لکھا ہے، یہ تو سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کی توہین کر دی ہے. اس پر میں نے مختلف بیانات کے ذریعے سے دلائل کے ساتھ کتابوں کے حوالہ جات اور مفسرین کی تفاسیر کی کتابیں دکھا کر مرزا جرمی کو دندان شکن بحمد اللہ تعالیٰ جوابات دیے. انہوں نے میرے بیانات بھی سنے، انجینئر محمد علی مرزا کا جو موقف تھا اور جو اس کا دعویٰ تھا وہ بھی سنا. سننے کے بعد انہوں نے ثناء اللہ صاحب نے لائیو سیشن میں انجینئر محمد علی مرزا سے سوالات کیے. اب ان سوالات کے جو جوابات ان کو دیے گئے، آیا ان جوابات سے یہ مطمئن ہوئے کہ نہیں. انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ میں نے اس طرح مرزا صاحب سے سوالات کیے ہیں اس مسئلہ میں نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، مرزا صاحب کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، لیکن میں مرزا کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوا. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے ملاقات کرنے لاہور میں آ جائیں، انشاءاللہ بیٹھ کے اس مسئلے پر مزید جو آپ کے اشکالات ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات ہیں تو انشاءاللہ ان کا ازالہ کریں گے بحمد اللہ تعالیٰ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ کیا ہے بالکل وہ لغت کے بھی مطابق ہے، تفاسیر کے بھی مطابق ہے، اور مفسرین اور شارحین نے اور علماء امت نے عفریت کا معنی خبیث مارد سرکش کیا ہے. اس پر میں آپ کے سامنے کتابوں سے ریفرنسز اور حوالہ جات بھی آپ کو دکھا دوں گا اور آپ اپنی آنکھوں سے ان حوالہ جات کو ملاحظہ کر لیں. آپ میرے پاس آ جائیں، آپ یہ آج ماشاءاللہ آئے ہیں تو ان کے سامنے میں کتابیں بھی رکھوں گا اور مزید جو ان کے اشکالات ہیں وہ یہ بیان کریں گے، وہ ان کی انشاءاللہ تعالیٰ میں جوابات پیش کروں گا. جی ثناء اللہ صاحب. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا مجھے. تو یہ جو ہے نا عفریت والا مسئلہ جو کافی مجھے بھی سنگین لگا اس اعتبار سے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ گستاخی کی ہے اور یہ الزام اس پہ لگا رہے ہیں جو اعلیٰ حضرت جس کے نام پہ یہ بریلویت یعنی کہ قائم ہے، ان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ گستاخی کر دی ہے. تو میں کافی اس پہ نا تھوڑا سا تذبذب کا شکار رہا. پھر میں نے انجینئر صاحب سے لائیو بات کی ہے اس حوالے سے، تو ان کے سامنے بلکہ نہیں، اس سے پہلے میں ان کی ویڈیوز میں نے دیکھی پوری، میری ویڈیوز بھی دیکھی، وہ آپ میں نے بعد میں دیکھی. پہلے میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے اور پہلے تو میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ یار اعلیٰ حضرت نے واقعی گستاخی کر دی ہے، ایک صحابی کو انہوں نے جو ہے وہ کہنے کہ خبیث کہہ دیا. پھر جب آپ کی ویڈیو میرے سامنے آئی نا، پھر میں نے آپ کی ویڈیو کو بڑا غور سے سنا ہے، پورا سنا ہے، تو اس میں تو کافی مجھے اور پریشان کر دیا کہ یہ بات کس طرف دلائل کے اعتبار سے یہ کس روح سے خبیث کا ترجمہ کیا گیا، عفریت کا ترجمہ کیا گیا، اور وہ انجینئر صاحب اس بات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر آپ کے سننے کے بعد نا پھر مجھے یہ سوال ہوا کہ میں یہ انجینئر صاحب سے یہ سوال کروں کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ صحابی تھا یعنی عفریت، اس کی کیا دلیل ہے. پھر میں نے ان کے اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا جو بلال صاحب ہیں اور دوسرے شاہد بھائی ہیں، وہ بات کرواتے ہیں، لائیو سوالات لیتے ہیں. پھر ان سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے اپارٹمنٹ دی ان کی، انجینئر صاحب کے آپ لائیو سوال کر سکتے ہیں. تو پھر میں ان کے گیموں سیشن میں سوال کیا، یہی سوال پہلے میں نے ان کو رکھا ہے، ان کے سامنے یہ رکھا ہے کہ آپ نے جو یہ عفریت کا ترجمہ کیا، کہہ رہے ہیں کہ عفریت کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے خبیث کرنا گستاخی ہے، یہ خبیث کرنا گستاخی ہے، یہ آپ نے، لیکن وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو علیحدہ بات ہے. آپ نے جو کہا کہ یہ صحابی وہ جن، یہ صحابی تھا عفریت، اس کی دلیل کیا، کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو عفریت جن تھا یہ خبیث تھا، سوری صحابی تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ صحابی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اچھا، صحابی ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھا تھا. کافر ہونے کی دلیل چاہیے
کہ وہ کافر ہے، پھر ہم کہیں گے کہ یہ صحابی نہیں. تو پھر یہ ان سے میں نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا. اب آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیں جہاں تک مرزا کا یہ کہنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس جن کا بیٹھنا یہ صحابی ہونے کی دلیل ہے، جی جی بالکل. تو یہ تو اس کے دعوے کو قرآن مجید کی آیات مسترد کرتی ہیں. اچھا یہ دعویٰ مرزا جرمی کا باطل ہے. بھائی بات یہ ہے کہ یا تو قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں صرف وہی جنات بیٹھتے تھے جو مومن مسلمان تھے جی اور سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے. پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے الگ سے اس عفریت کے صحابی ہونے پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو بیٹھا ہے. لیکن اگر اس کے برعکس چیزیں آ جائیں کہ سلیمان علیہ السلام کے جو عاملین جنات تھے جو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مسخر تھے، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر کنٹرول دیا تھا، وہ شیاطین تھے، اچھا وہ سرکش جنات تھے، شیاطین تھے. اگر قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہو جائے جی تو اب اس عفریت کو ان شیاطین اور سرکش جنوں میں سے نکالنے کے لیے اور اس کو مومن مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرزا کو دلیل دینی پڑے گی. اب میں قرآن مجید کی آپ کے سامنے چند آیات پڑھ کے بیان کروں گا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو کام کرنے والے اور آپ کے ہاتھوں جو مسخر تھے وہ کون کون سے جنات تھے. جی سورۃ الانبیاء اس کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلک، اور شیطانوں میں سے من یغوصون له جو اس کے لیے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، ویعملون عملا دون ذلک، اور اس کے علاوہ باقی کام کرتے تھے. کن میں سے؟ شیطانوں میں سے. یعنی شیاطین سلیمان علیہ السلام کے کام کرتے تھے، وہ جا کے سمندروں میں غوطے بھی لگاتے تھے اور دیگر دوسرے کام بھی کرتے تھے. اس کے علاوہ سورہ صاد آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور شیاطین ہر عمارت بنانے والا اور غوطہ لگانے والا اور دوسرے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ سارے سلیمان علیہ السلام کے ہاں مسخر تھے، ان کے کنٹرول میں تھے. سورہ صاد کی آیت نمبر 37 اور 38 اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 82، ان دو صرف دو آیات کو پڑھ کے دیکھ لیں. ان دو آیات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو شیاطین تھے ان سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے، اور جنات وہ سرکش جنات بھی موجود تھے. اب وہ جو عفریت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا، اس کے مومن مسلمان ہونے کے لیے، اس کے صحابی ہونے کے لیے مرزا کو دلیل دینی ہے، دلیل پیش کرے گا. کیونکہ دعویٰ اس نے کیا البینۃ علی المدعی، اصول یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل وہ دیتا ہے. اس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ وہ صحابی ہے تو صحابیت کو ثابت کرے قرآن پاک کی کسی آیت سے، نبی پاک علیہ السلام کی کسی حدیث سے، صحابہ کے آثار یا مفسرین میں سے کسی مفسر نے یہ لکھا ہو کہ وہ عفریت صحابی تھا سلیمان علیہ السلام کا. کوئی دلیل نہیں، اور یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. باقی رہی بات عفریت کے، نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھا تھا نا، بس یہی صحابیت. بھائی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو شیاطین بھی تھے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مسخر تھے. اچھا بالکل. اب اس عفریت کو ان شیاطین میں سے مرزا نکالنے کا ثبوت پیش کرے گا، دلیل پیش کرے گا. دلیل تو اس نے دینی ہے نا، کیونکہ دعویٰ صحابیت کا یہ کر رہا ہے، اس کے مومن مسلمان ہونے کا دعویٰ یہ کر رہا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید نے اس جن کو عفریت کہا، قال عفریت من الجن، بالکل. اب عفریت ہونا بھی اس کے سرکش اور کافر اور خبیث ہونے کی دلیل ہے. اچھا بالکل، کیونکہ عفریت ہونا ہی اس کے جو نا وہ سرکش اور کافر ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے تفسیر البحر المحیط کے اندر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اسی آیت کی تفسیر میں امام ابو حیان الاندلسی نے نقل کیا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعفریت لا یکون الا کافرا، عفریت ہوتا ہی کافر ہے. اچھا جس کے اندر خباثت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے اس کو خبیث اس کو عفریت کہا جاتا ہے. تو عفریت ہوتا ہی خبیث ہے اور عفریت ہوتا ہی کافر ہے. یہ بھی اس واضح دلیل ہے کہ وہ خبیث تھا. اب مرزا اس کے مقابلے میں کوئی ایک کسی ایک مفسر کا قول پیش کر دے، کسی ایک معتمد امام اور کسی عالم کا قول پیش کر دے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ صحابی سلیمان علیہ السلام تھا. جی اچھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی اور نے اس کا ترجمہ خبیث کیوں نہیں کیا؟ 20 والا جاتا ہے، یہ تو اس کا دعویٰ بالکل باطل ہے، تو پینترے بدلتا ہے. جی وہ کہتے ہیں بس اعلیٰ حضرت نے کیا اور کسی نے بھی نہیں کیا. بالکل غلط. میں آپ کو یہاں انبار لگا سکتا ہوں مفسرین کی کتابوں کا کہ جنہوں نے عفریت کا معنی خبیث کیا. اب دیکھیں پہلی بات یہ کہ عفریت کلمہ عربی کا ہے، ذرا تھوڑا تسلی سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے. عفریت عربی کا کلمہ ہے. ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ عفریت کا عربی کے اندر معنی کیا ہے، لغت کے اندر معنی کیا ہے، پھر مفسرین نے اس کا کیا معنی کیا ہے. تو یہ کتاب ہے، میں یہاں سے حوالہ جات آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں، دکھاتا ہوں. یہ المفردات فی غریب القرآن ہے، علامہ راغب اصفہانی کی کتاب، معروف کتاب ہے. قرآن مجید کے اندر جو کلمات غریب استعمال ہوئے، تھوڑے کہیں ایک مقام پہ کہیں دو مقام پہ وہ تھوڑے استعمال ہوئے، ان کلمات کو لے کر ان کا معنی اور ان کی تشریح کی علامہ راغب اصفہانی نے. چونکہ پورے قرآن مجید میں عفریت کا کلمہ صرف ایک مرتبہ استعمال ذکر ہوا ہے، صرف ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے، یہی سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کے اندر، اور حدیث کے اندر بھی آیا، لیکن قرآن پاک میں ایک مقام پہ ذکر ہوا ہے. علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ العفریت من الجن هو العارم الخبیث. اچھا یہ عفریت کا معنی بیان کر رہے ہیں. وہی ترجمہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد ظاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ علامہ راغب اصفہانی نے کیا ہے کہ عفریت خبیث کو کہتے ہیں. یہ کافی ساری تفسیر ہے، میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ امام بغوی محدث اور مفسر، ان کی کتاب ہے تفسیر البغوی، تفسیر معالم التنزیل بھی اس کو کہتے ہیں. اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں قال عفریت من الجن وهو المارد القوی، سرکش اور طاقتور. قال وهب اسمه کوزی وقیل زکوان، بعض نے کہا کہ اس کا نام کوزی تھا یا بعض نے کہا زکوان. قال ابن عباس العفریت الداہیہ وقال الضحاک هو الخبیث.
امام دہاق تابعی وہ کہتے ہیں کہ عفریت کا معنی کیا ہے خبیث. یہ قرآن مجید کی معتبر ترین تفسیر ہے, تفسیر الطبری, امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری علیہ رحمہ کی. اس میں انہوں نے عفریت کا معنی کیا ہے رئیس من الجن مارد قوی, یعنی جنوں کا سردار تھا, مارد سرکش تھا. یہ مارد قرآن مجید میں شیطان کی صفت ذکر ہوئی ہے. اچھا, شیطانی مارد, سرکش, سرکشی کرنے والا شیطان, نافرمانی کرنے والا, ہاں بالکل, یعنی نافرمانی میں حد سے بڑھنے والا. تو رئیس من الجن مارد قوی. اور امام مجاہد تابعی صحابہ کرام کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قال عفریت من الجن قال مارد من الجن, یعنی جنوں میں سے سرکش نافرمانی کرنے والا یہ وہ عفریت تھا, جن تھا. یہ لغت عربی کی معروف کتاب ہے لسان العرب ابن منظور افریقی کی. اس میں ابن منظور افریقی وہ عفریت کا معنی بیان کرتے ہیں. یہ اپنی آپ آنکھوں سے دیکھیں, خبیر منکر هو الداہی الخبیث الشریر. یہ لغت عربی کی معروف اور بڑی ضخیم کتاب ہے. اس کے علاوہ یہ تفسیر المعانی ہے, علامہ علوسی نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا قال عفریت اے خبیث مارد, ٹھیک ہے. اور تفسیر البار المحیط کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بل عفریت لا یکون الا کافرا, عفریت تو ہوتا ہی کافر ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں مفسرین نے اس کا یہی معنی بیان کیا. یہ ایک اور حوالہ دیکھ لیں, یہ امام فخر الدین رازی کی کتاب ہے تفسیر الکبیر, فالعفریت من الرجال الخبیث المنکر الذی یعفر اقرانہ ومن الشیاطین الخبیث المارد. سب مفسرین نے عفریت کا معنی خبیث کیا, مارد کیا, خبیث مارد, اور مارد بھی شیطان کی صفت ہے. اب یہ ساری تفاسیر موجود ہیں. اب اس کے علاوہ جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو احادیث میں بھی جہاں عفریت کا کلمہ آیا ہے اس سے مراد شراطی جنی ہے. صحیح بخاری کا میں نے حوالہ دیا, آپ نے میرا بیان سنا ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس پر امام ابن حجر العسقلانی کا تبصرہ ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر, وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث میں نے بیان کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز ادا فرما رہے تھے. 3423 نمبر حدیث ہے, 3423 نمبر. حضور فرماتے ہیں ان عفریت من الجن تفلت البارحۃ لیقطع علی صلاتی, کہ ایک عفریت جن میرے پاس آیا تاکہ میری نماز کو تروائے, یعنی آ کے سرکشی کر کے شرارت کر کے وہ میری نماز کو تروانا چاہتا تھا. یہ عفریت جن. اب یہ جو عفریت ہے حدیث میں آیا تو حدیث میں بھی سرکش اور باغی اور نافرمان کے معنی میں آیا. اور اس عفریت کا معنی بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر العسقلانی اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں قال ابن عبد البر, امام ابن عبد البر اندلسی, وہ لکھتے ہیں الجن علی مراتب, جنوں کے مختلف مراتب ہوتے ہیں. فالاصل جنی, جن کی اصل جنی ہے. فان خالط الانس قیل عامر, کہتے ہیں اگر وہ انسانوں کے ساتھ میل جول اور رہنا شروع کر دے لوگوں کے گھروں کے اندر تو اس کو عامر کہتے ہیں. ومن تعرض منهم للصبيان قیل ارواح, کہتے ہیں اگر وہ بچوں کے ساتھ تعرض کرے تو اس کو ارواح کہتے ہیں. ومن زاد فی الخبث قیل شیطان, اور اگر وہ خباثت میں زیادہ ہو جائے تو اس کو شیطان کہتے ہیں. فان زاد علی ذلك, اور خباثت میں اگر اور زیادہ ہو جائے قیل مارد, تو اس کو مارد کہتے ہیں, سرکش. فان زاد علی ذلك قیل عفریت, اور اگر خباثت میں حد سے بڑھ جائے بالکل انتہا پر پہنچے اس کو عفریت کہتے ہیں. اچھا, اب یہ اعلیٰ لکھا نا, حافظ ابن حجر العسقلانی لکھ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں جنات کے موضوع پر. اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں.